اگر نیکی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کا وزن ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ تلنے لائق بھی نہیں رہے گی، اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہوگی نہیں۔ اگر وہ نیکی واقعی اسلام میں تھی، کوئی آدمی جا کے جمعرات کے دن جمعہ کی نماز پڑھے، ہوتی؟ بولے ایک دن ایڈوانس میں پڑھ رہا ہوں، دنیا میں پیمنٹ ایک دن ایڈوانس بھی دے تو لوگ خوش ہوتے۔ اب لوگوں کے حساب سے اللہ کو سمجھ سکتا ہے، یہ سمجھ رہے بات کو آپ، کہ ایک آدمی جا کے فجر کی نماز کے وقت میں دن بھر کی پوری نمازیں پڑھا، اللہ میں سب سے زیادہ متقی، ایڈوانس میں سب ساری دن بھر کی نماز اب بھی پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے میں آیا، کیا اس کی نیکی قبول ہوگی؟ نہیں۔ انہیں کو پہلے کیا نا میں نے، دنیا میں اگر جا کے میں سارے انسٹالمنٹ ایک ساتھ دے دوں تو کوئی آدمی قرض لیا، بھائی میں آپ کو 4 انسٹالمنٹ میں دوں گا، آپ اس کو ایک ساتھ پورا دیا تو خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا، وہ بولے خوش ہونا چاہیے نا اللہ نے۔ نہیں، اللہ خوش ہوتا ہے تیری مرضی سے نہیں، تو اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے اللہ خوش ہوگا ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا تو اگر اللہ کی مرضی کے حساب سے کرے گا، اگر تو اللہ کی مرضی کے مطابق نیکی کرے تو رک رک کے ہی تجھ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے تجھ سے ڈیمانڈ ویسی کی ہے۔ ایک ساتھ ساری نمازیں نہیں چلیں گی، فجر کے وقت میں فجر پڑھ، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، ایسا کرے گا تو قبول ہوگا۔ تو ایک ساتھ جلدی بھی دے دے نہیں قبول ہوگا، واپس سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ جو طبقہ ہے دین پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والا طبقہ، ان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں کرتے۔ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے کیسا معلوم پڑے گا؟ آپ کسی پہاڑ پر جا کے اللہ سے پوچھو اللہ تو کیا چاہتا ہے، پھر آواز آ رہی، ایسے معلوم پڑے گا؟ اللہ کی مرضی معلوم کیسے پڑے گی؟ ایک آدمی چلو ٹھیک ہے میں بہت گناہ گار تھا، اب میں نے چھوڑا سب، اب میں چاہتا ہوں دین پہ چلوں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، اللہ کی مرضی ہے کیا، کیسا معلوم پڑے گا؟ اس کے لیے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ معلوم کرے اللہ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں کیا امت کو بتایا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق پہ عمل کیسے کرنا چاہیے۔ اگر وہ دیکھنا چاہے تو اس کو کسی جنگل میں، ریگستان میں اور پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں، اس کو سمندر کی گہرائی میں کچھ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہاں ڈھونڈنا پڑے گا؟ اس کو قرآن اور سنت میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے پہلا جملہ جو اپنی خطاب کا کہا وہ یہ تھا کہ انسان کے لیے، انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو واقعی دین کی صحیح سمجھ دیتے ہیں۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ صحیح ڈھنگ سے دین جانتا نہیں ہے تو عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جذبہ ہے اس کے اندر، جذبہ ہے، کیا کرے گا؟ تعظیم اٹھائے گا، محرم ہے تعظیم اٹھائے گا، خام خواہ کیا خرچ، اس کے اطراف بیٹھ کے دھنی دے گا پورا مہینہ جانے کے بعد 10 دن بٹھا کے بیٹھے گا، کھا رہا کبھی نہیں کھا رہا، کبھی کیسا کر رہا کیسے کر، کیا نہیں مجاہدے کرتے لوگ کہ ایک آدمی یہاں سے سلائی ڈال رہا ہے تو یہاں سے نکل رہی ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن کیا اس طرح سے اپنے آپ کو انجرڈ کرنے سے جنت ملتی ہے؟ کہاں اسلام میں ایسا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جان دینے کے لیے بول دے، جان دیں گے ہم، لیکن اللہ نے ہم کو نہیں بولا نا ایسا کرنے کے۔ اپنے دل سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس نیکی کی کوئی قیمت نہیں، وہ نیکی نہیں جو منمانی والی ہو۔ منمانی کا نام نیکی نہیں ہے، رب کی ماننے کا نام نیکی ہے۔ رب کو کیا پسند ہے کہاں سے معلوم پڑے گا؟
یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے دین کے علم کی. دین کا علم ہم کو چاہیے. بہت زیادہ بولتے ہیں اتنا علم حاصل کرنا، علم شیطان. اب الگ الگ لوگ ہیں اس میں. کوئی لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا گمراہ ہو جائیں گے. ایسا بزنس میں زیادہ ڈیپ میں گئے تو نہیں ہوتے. دنیا میں پی ایچ ڈی، ایم ڈی اور کتنے ڈی ہیں، سارے ڈی لے کے بھی آدمی بولتا یہ پورے فائل میرے جاب ہی نہیں مل رہا، جاب ہی نہیں مل رہا ہے اس کو. سب ڈی میرے پاس ہیں، ایم ڈی، پی ایچ ڈی، کیا نہیں ہے. بی اے، بی کام کر رہا ہے آدمی اور پھر بھی بے کام ہی نہیں. ہم یہ نہیں بولتے یہ غلط ہے، لیکن اس میں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے بہت پڑھے گا نا گمراہ ہو جائے گا، نہیں بولتا کوئی آدمی. لیکن دین کا علم جو اللہ کی پسند ہے، آپ سوچئے ایک آدمی اللہ کی پسند معلوم کرے گا نا گمراہ ہو جائے گا. کفریہ جملہ نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی جو علم لے کر آئے وہ علم گمراہی کا علم ہے، وہ ہدایت والا علم ہے. قرآن جب شروع کرتا ہے آدمی، اس کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو کیا کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے. اہدنا اے اللہ ہم کو ہدایت دے. ہم ہدایت مانگے پہلی صورت میں ایک دم انسٹنٹ رپلائی. اس کی اگلی صورت کون سی؟ سورہ بقرہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یہاں ہدایت مانگ رہا ہے سورہ فاتحہ میں، وہاں بتایا جا رہا ہے ہدایت چاہیے، یہ کتاب ہے. کیا جنگل میں ملے گی ہدایت؟ گفا میں ملے گی وہاں بیٹھے جا کے جپتے بیٹھ؟ نہیں. پہاڑوں پہ ملے گی چھوڑ چھاڑ کے جا؟ نہیں. یہاں تو نے ہدایت مانگی نا، یہ لے تیرے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے جو جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا، مجھ کو ہدایت دے. ہدایت چاہیے، لے ہدایت. اللہ نے پوری کتاب دے دی، اس کتاب میں ہدایت ہے. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا نفاق ہے، کیا یقین ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ باتیں بیان کی ہیں. آج قرآن ہر گھر میں موجود ہے، لیکن تقریباً گھر قرآن سے خالی ہے. ایک آدمی ہو، اس کے گھر میں دوا موجود ہو، ہاتھ کٹ گیا تو کیا کرنے کا، ہاتھ جل گیا تو کیا کرنے کا، سب دوا موجود ہے اس کے گھر میں، کبھی استعمال ہی نہیں کرتے وہ لوگ. اوپر رکھے ہوئے ہرے ڈبے میں بنا کے ایک دم، اور ہاتھ کٹ رہا ہے، جل رہا ہے، اور چلا رہے ارے کہاں ہے ڈاکٹر، ارے کیا، ارے ہے تیرے گھر میں، تیرے گھر میں موجود ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. اگر اور کسی کتاب کی ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ اور ایک کتاب دیتا. دیا اللہ نے دوسری کتاب نہیں دیا، ایک کتاب دیا اللہ نے. مطلب یہ ہوا یہ کتاب انسان کے لیے کافی ہے، ایک کتاب کافی ہے. اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سب سے بہترین کو چنا. کتنی خوش قسمتی ہماری، آپ سوچیں.